تو بہرحال یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں بعض دفعہ. ان میں اچھے ہوتے ہیں، نیک جن ہوتے ہیں، اور کچھ شریر اور نقصان پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں. اور یہی دراصل شیطان ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھی. شیاطین الجن والانس ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، جنوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے شیطان. تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، اور ہر شیطان جن نہیں ہوتا. انسان بھی تو ہوتے ہیں شیطان، جو بھی شیطان کا ساتھی بن جائے. قرآن کی گواہی ہے، شیاطین الجن والانس. بہرحال چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، بعض دفعہ خوف لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ کہیں لائٹ خود بخود جل گئی، کوئی جن ہوگا جو کر رہا ہوگا. اس کے شر سے بچنے کے لیے سیدھی سیدھی چیز یہ ہے کہ انسان سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے، تینوں قل پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، معوذتین پڑھ لے. اور ایک اور بات بالکل سمپل، دیکھیں آپ کے گھر میں بلی آ گئی مثال کے طور پہ، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جا کے کانپنا شروع کر دیں گی. اس سے نکلے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں نکلے گی. آپ جتنا ڈریں گی وہ اتنے پاؤں پھیلا کے آرام سے بیٹھ جائے گی. آپ صوفے پر ڈری بیٹھی ہیں، وہ آپ کے گھر میں پھر رہی ہے آرام سے. تو آپ کے ڈر کی وجہ سے اس کو جرأت ہوئی نا کہ آپ کے گھر پہ قبضہ کرے بلی. تو جیسے بلی ہے ویسے ہی جن ہے. جی نظر نہیں آتا، اگر محسوس ہوتا ہے، گھر میں کوئی اثر لگا، تو ڈر کے اور سہم کے اور کمرے میں جا کے یہ بیٹھنے کی یا اماں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں. جیسے بلی کو بھگاتے ہیں وہ جن کو بھگا دیں. ایک ہی چیز ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم نے زیادہ ہی ہوا بنا لی ہے. دو ریئیکشنز ہیں، یا تو جنوں کو مانیں گے ہی نہیں، یا ایسا مانیں گے کہ ان کو اپنے سے سپیریئر بنا لیں گے کہ لگتا ہے کہ وہ جن نہیں ہے، کوئی اللہ کا عذاب ہے جو آ گیا. ایسی بات نہیں ہے، مخلوق ہے. یہ سمجھے کہ مخلوق ہیں، جیسے بیکٹیریا، جیسے بلی، جیسے کتا، جیسے سانپ، ایسے جن ایک مخلوق ہیں. صرف پرابلم یہ ہے کہ نظر نہیں آتے. اگر کہیں محسوس ہوتا ہے، کوئی اثر ہے، تو بھگائیں اس کو اپنے گھر سے. اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میں تم کو حکم دیتی ہوں اللہ کے نام پہ کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. وہی ہمارے اپنے جاننے والوں کے ساتھ ہوا. ان کے گھر میں کچھ ہو رہا تھا، ان کی بیٹی ہے وہ آئی، ماں نے ذکر کیا اپنی بیٹی سے کہ بھی ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے، کوئی ناکنگ ہوتی ہے دیواروں میں، لگتا ہے کوئی اسکریچ کر رہا ہے جیسے. ان کی بیٹی نے کہا بلند آواز میں کہ میں فلاں ہوں، میں اللہ کے نام پہ تمہیں حکم دیتی ہوں ہمارے گھر سے تم چلے جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے. اس کے بعد سکون ہو گیا. اب وہ جاتے اور وہ پھر چکروں میں جو ہوتے ہیں ان کے کچھ عمل وغیرہ کرنے والے، اور وہ اس میں جا کے وہ انوالو ہوتے تو کیا فائدہ ہوتا. ہلکا پھلکا زکام کھانسی جب ہمیں ہوتا ہے ہم خود ہی اپنا علاج کر لیتے ہیں نا. ایک ایسپرو کھا لیا آپ نے، کچھ اور آپ نے کھا لیا، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کوئی چھوٹی موٹی چیز محسوس ہوتی ہے تو کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. آپ طریقہ کر کے دیکھیں، یہ بالکل نہ ڈریں. جن کیا ہے؟ انرجی ہے. اور انسان جب خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے نا، اس کے انرجی کا لیول بڑھ جاتا ہے. اس انرجی پر ہو سکتا ہے جن فیڈ کرتے ہوں. واللہ عالم. ایک بات رکھی جا رہی ہے آپ کے سامنے. تو ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. کام رہیں بالکل، اللہ کی حفاظت میں آپ ہیں. وہ کبھی جن نقصان پہنچا نہیں سکے گا آپ کو، اتنا ہی کرے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا. آخر بیکٹیریا سے بھی تو بیمار پڑ جاتا ہے انسان. تو آخر بیکٹیریا سے بھی نقصان پہنچتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے انسان، اور علاج بھی ہو جاتا ہے پھر. تو جیسے ان سے علاج ہوتا ہے دواؤں کے ذریعے سے، اسی طرح جن کے ذریعے کو بیماری اگر چھو جائے تو اس کا علاج دعا اور قرآن کی آیات ہیں. اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن کے اندر شفا ہے. تو بعض دفعہ جن نقصان پہنچاتے ہیں، جی ہاں فزیکل نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن اس کا علاج بھی موجود ہے. تو بہترین چیز کیا ہے؟ پریونشن از بیٹر دین کیور. بجائے کہ انتظار ہم کریں کہ پہلے جن آ کے ہمیں چھیڑیں اور پھر نقصان پہنچائیں تو پھر ہم معوذتین پڑھنا شروع کریں. روٹین بنا لیں، صبح شام 3 دفعہ تینوں قل پڑھے اور اپنے اوپر پھونک لیے. اور جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھا جاتا ہے، فحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچا جاتا ہے، وہاں خبیث جن نہیں آتے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا. اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے بھی جائیں گے. پھر جو جن ہوتے ہیں ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن جن کی تفسیر ہے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے
کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سہل بن عبداللہ سے ایک واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا. جبہ سمجھتے ہیں؟ ڈریس، تھوپ کی طرح، اور وہ بہت ہی خوبصورت تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں میں نے اس کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا کہ تم کو میرے ان کپڑوں کی رونق پر تعجب ہو رہا ہے؟ یہ میں نے 700 سال سے پہنے ہوئے ہیں، اور اسی جبے میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور اسی میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی. تو مطلب کیا ہے بتانے کا کہ ان کی عمریں طویل ہوتی، انسانوں کی طرح 60 70 80 100 سال کا لائف سپین ان کا نہیں ہوتا. احادیث ہی سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ مکے میں جنات کے 6 وفود آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے. دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کے قریب ہی جنگل میں آپ ایک دفعہ تشریف لے گئے اور وہاں جنات کو دعوت اسلام دی اور ان کو قرآن سنایا. قرآن سے تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں کی طرح با اختیار مخلوق ہیں، ان کو اطاعت یا نافرمانی، کفر یا ایمان کا اختیار اسی طرح حاصل ہے، اسی طرح چوائس ہے ان کے پاس جیسے انسانوں کے پاس ہے. اور سورہ رحمان میں تو بڑا واضح خطاب ہے، یا معشر الجن والانس. سورہ احقاف میں بھی جنوں کا ذکر ہم نے پڑھا، اور سورہ جن میں جنوں کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا واقعہ صراحت کے ساتھ موجود ہے. یعنی کہ جنوں پر ایمان ہے، وہ ہیں، ایک مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے. اگر سائنس ثابت نہیں کر سکی کوئی بڑی بات نہیں. ہوا کیا کہ عالم اسلام پر ایک دور اقلیت پرستی کا، ریشنلزم کا پہلے آ کر گزرا، اس کا ذکر ہم کریں گے، اور ایک پچھلی صدی میں آ کے گزرا، دونوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک پہلے دور کا ذکر ہم کرتے ہیں. ایک زمانہ آیا تھا اسلام پر کہ جس میں اسلام کے نظریات پر یونانی فلسفے اور منطق، گریک فلسفی کا اثر چھا گیا تھا. گریک فلسفی اور گریک لاجک کا اثر آ گیا تھا، اور کچھ مسلمان فلسفرز اس سے بہت متاثر ہو گئے تھے، جن میں ابن رشد ہیں، فارابی ہیں، ابن سینا، ان کے نام آتے ہیں. انہوں نے جہاں بہت عمدہ کام کیے، ابن سینا کا نام مشہور ہے میڈیسن کی فیلڈ میں، ابن رشد کا بھی، فارابی بہت علم والے، اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھے. تو جہاں بہت کچھ ان کو فیض اور فائدہ ملا دوسری مذاہب کی تعلیمات اور ان کی کتابیں پڑھ کے، وہاں کچھ عقیدے کے اندر ذرا سا تھوڑی سی کمزوری بھی پیدا ہو گئی، اور ان مسلمان فلاسفرز نے ان نظریات، ان گریک فلاسفیز کی روشنی میں اسلام اور قرآن کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی کہ ارسطو کا فلسفہ اور قرآن کی تعلیمات آپس میں کلیش نہ کریں. اب اس زمانے میں چونکہ سائنس نے بھی ترقی اتنی کی نہیں تھی، وہ دور تھا جب کہ فلسفی کو اور فلاسفرز کو وہ مقام حاصل تھا جو آج سائنس اور سائنٹسٹس کو ہے. آج ہم نہیں سمجھ سکتے نا، آج فلسفی ہم کو بالکل ایک یوزلیس چیز لگتی ہے. کسی کے پاس پیشنس نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے فلسفی کا. لیکن ایک دور تھا کہ فلسفی واز دی تھنگ، جیسے آج سائنس ہے، ایسے فلسفی ہوتی تھی. جب کہ فلاسفرز نے جو بات کہہ دی وہ ایسی پتھر پہ لکیر ہوتی تھی جیسے آج کسی اسٹیون ہاکنگز کی بات کو ہم لیتے ہیں جتنی سنجیدگی سے، ایسے وہ فلاسفرز کی بات کو لیا کرتے تھے. تو ایک وہ دور آیا جب انہوں نے ذرا سا انفلوئنس قبول کیا تھا گریک فلسفی کا. وہ دور آیا، گزر گیا. پھر جب سائنس کی ترقی ہوئی پچھلی صدی میں اور انگریز نے ہندوستان اور مصر کو آکیوپائی کیا، تو ان کے زیر اثر آ کر یہ جو یورپین استعمار جس کو ہم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم جب آیا، تو ان کے زیر اثر آ کے، ان کے انفلوئنس میں آ کے ایک اور مسلمان علماء کی کھیپ نکلی، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اب کیا کیا، سائنٹیفک ریشنلزم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی. تو جب فلسفی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور جب سائنٹیفک ریشنلزم کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی، سنکرونائز کرنے کی کوشش کی، جب ان دونوں زمانوں میں ان حقائق کا انکار کیا گیا جو قرآن سے ثابت شدہ ہیں لیکن سائنس جس کو ثابت نہ کر سکی.
ان حقائق کا. اس میں معجزے آتے ہیں، میریکلس. تو ان کی ایکسپلینیشن دی کہ نہیں سمندر تو نہیں پھٹ سکتا، وہ ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ تھی. پھر یہ کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو نہیں یہ آگ تو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، سائنس تو کہتی ہے کہ نہیں آگ تو جلاتی ہے. تو کیا اس کا ایکسپلینیشن دیا کہ وہ تو غصے کی آگ کی بات کی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا غصہ اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو معجزوں کا انکار کیا. اچھا، جنوں کو بھی سائنس ثابت نہیں کر سکتی، نہ فلسفہ ثابت کر سکتا ہے، تو جنوں کے وجود کا انکار کیا. فرشتوں کو سائنس نہیں ثابت کر سکتی، فلسفہ نہیں ثابت کر سکتا، فرشتوں کا انکار کیا. تو کہا کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ کوئی جنگلی وحشی قسم کے لوگ ہیں جن کو جن کہا گیا. اور یہ جو کہا کہ وہ آگ سے بنے ہیں، اس کا مطلب ہے بہت مشتعل مزاج ہیں، غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو آگ سے بنا ہوا کہہ دیا گیا. یا یہ کہ انسان کے اپنے اندر جو شر اور برائی کی طرف رجحان ہے، جو باہر سے نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس شر اور برائی کے رجحان کو جن کہہ دیا قرآن نے. یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پیش کی گئیں. پھر فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کیا اور کہا کہ انسان کے اپنے اندر جو نیکی کرنے کی خواہش ہے اور جو طاقت ہے اس کو ملائکہ کہا گیا ہے. یا یہ کہ ہوا پانی جو فورسز آف نیچر ہیں بس یہی ہیں فرشتے. تو یہ دو دور آئے اور گزرے اور اللہ کے فضل سے ابھی گزر چکے. تو جس زمانے میں لوگ ملوث ہو گئے، جو علماء اس پریشر میں آ گئے، تو ان کے بارے میں بھی ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نعوذ باللہ کوئی بد نیتی سے یا بے ایمانی کے تحت انہوں نے یہ کام نہیں کیے، بلکہ بہت خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے کہ لوگ اسلام پر ہنسیں نہ. ذہنوں پر سائنس کا ایسا غلبہ اور ایسا رعب تھا، اور مسلمان ہر طرح سے اتنی بری طرح دبے ہوئے تھے، اتنی بری طرح پسے ہوئے تھے، ایسی ذلت اور مسکنت مسلمانوں پر دے ماری گئی تھی کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ تھے. تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی کہ غیر مسلم اسلام پہ ہنسیں نہ. تو اپنی طرف سے پرخلوص کوشش کی اسلام کو سنکرونائز کرنے کی. کہ ہم وہ فلسفی والے دور کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس سائنٹیفک دور کی بات کر رہے ہیں. اسی نسل کے وہ لوگ تھے پچھلی صدی کے شروع کے، جس محمد اسد بھی شامل ہیں. ان کی تفسیر اگر آپ پڑھیں محمد اسد کی، تو معجزوں سے بہت کنی کترا کے گزرتے ہیں. وہ اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی نہ کوئی وہ ریشنل ایکسپلینیشن جو ہے وہ معجزوں کا دیتے ہیں. تو بدگمانی ہم نہیں کریں گے، یہ ان کی مجبوری تھی. ایک سر سید احمد خان نے بھی یہی کیا، تو ان سے بھی ہم بدگمانی نہیں کریں گے. یہ ان کی مجبوری تھی. کیا زمانہ تھا وہ، کیا دور تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے آج اس چیز کو. تو ہم بہرحال اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جنوں کے بارے میں. جنوں کے ایمان لانے کا ایک واقعہ سورہ احقاف میں آیا ہے، آیت 29 سے 32 میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، ساتھ زید بن ثابت تھے. فجر کی نماز آپ نے وادی نخلا میں پڑھی. اس موقع پر جنوں کا ایک گروہ آیا جس نے کہ قرآن سنا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، جس سے کہ یہ صورت شروع ہوتی ہے اور اس میں ذکر آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، انہوں نے قرآن کو بہت غور سے سنا. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے.
صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنوں کو نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ جن آپ کی تلاوت سن رہے ہیں، اور یہ بات خود اوحیہ کے لفظ کے اندر موجود ہے، وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ واپسی میں وادی نخلہ میں فجر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی موجود ہے، اور یہاں جنوں کے ایک گروہ نے، جن کی تعداد کے بارے میں فرمایا نفر کہتے ہیں ایسی جماعت، ایسا گروپ جس میں 3 سے لے کے 10 تک کی تعداد میں لوگ ہوں۔ تو روایات میں آتا یہ 9 جن تھے، اور نصیبین کے رہنے والے تھے، جگہ کا نام ہے نصیبین۔ وہ آئے تو نماز فجر میں تو جہری تلاوت ہوتی ہے نا، بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے تلاوت سن لی، قرآن سنا اور کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے بڑا ہی خوبصورت کلام۔ عجب یعنی اسٹرینج نہیں، بیوٹیفل، بیوٹی کے لیے آتا ہے، بیوٹیفل کلام، بہت خوبصورت کلام سنا، دل لبھانے والا۔ عجب دراصل مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی پرکشش۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی زبان سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان پر ان کو اتنا عبور حاصل تھا کہ اس کلام کی خوبصورتی اور بلاغت کو وہ پہچان جاتے۔ تو خوبصورتی کو پہچان گئے، بلاغت کو پہچان گئے، اور دل و جان سے فدا ہو گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جنوں کی کوئی اپنی الگ لینگویج نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں والی زبان ہی وہ بولتے ہیں۔ اتنا ان کو خوبصورت لگا، تو دیکھیں نا، وہ کلام کی بلاغت کو پہچانے تبھی تو ان کو اتنا خوبصورت لگا، اور ایک دفعہ کے سننے میں ایسی تاثیر تھی کہ زندگیوں کا نقشہ ہی پلٹ گیا، اس لیے کہ بہت غور سے سنا تھا، دل و دماغ کھول کر توجہ کے ساتھ سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو سنو اس کو غور سے اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو انہوں نے قرآن سنا اور فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ تو زبردست کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے خوبی، بھلائی، نیکی، علم، سچائی۔ تو کہا آمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے اس پر، اور کہا کہ اب تو ہرگز ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنائیں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز ہم کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ شاید یہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائیت کے عقیدے پر تھے، اس لیے کہ عیسائیت میں بھی تو شرک شامل ہے۔ تو یہاں جو شرک کی بات لائی گئی، شرک والا پہلو، اس میں دراصل مناسبت قریش سے ہو رہی ہے کہ اے قریش، تم جس گمراہی میں مبتلا ہو ایسی ہی گمراہی میں جنات بھی مبتلا تھے۔ وہ تو ایک دفعہ سن کر ایمان لے آئے، جبکہ براہ راست خطاب بھی ان سے نہیں تھا۔ اور اے قریش، ایک تم ہو، تمہاری محرومی، تمہاری بد نصیبی کہ اس کلام کو سن کر تم کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہو، قدر نہیں کرتے۔ تو تم قدر نہیں کر رہے، تم ناقدرے ہو گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ تم سے بہتر مخلوق کو سنا دے گا۔ اور بہتر کس طرح؟ ان کے نقطہ نظر سے۔ عرب جو تھے وہ جنوں کو اپنے سے بہتر مخلوق سمجھا کرتے تھے۔ اب جس طرح یہ گفتگو کر رہے ہیں جن، تو گفتگو کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ کتنا پچھتاوا تھا ان کو کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے، کن گمراہیوں میں پڑے رہے، کہاں ہم نے زندگی اپنی ضائع کر دی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا انسان کو اپنی غلطیوں پر افسوس ہوتا ہے، جتنا وقت ضائع کرنے پر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، آئندہ جو وقت اس کے پاس بچ گیا ہوتا ہے زندگی کا، اس میں اتنی ہی زیادہ وہ محنت کرتا ہے خود کو ٹھیک کرنے پر۔
جو جتنا شرمندہ ہوگا اتنا اپنی اصلاح میں وہ تیز ہوگا. پھر انہوں نے کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں. تعالی عین لام واو مادہ ہے، علو بلند ہونا، اعلیٰ تعالی، اللہ بہت اعلیٰ ہے. کیا چیز اعلیٰ ہے؟ جد ربینا، ہمارے رب کی جد بہت اعلیٰ ہے. جد جیم دال دال ہی اس کا مادہ ہے، مطلب ہے بزرگی، مطلب ہے شان. ہم بھی پڑھتے ہیں نا ثنا میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ وہی چیز ہے، جد بزرگی. ہمارا رب بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے، اس کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ اس کا خاندان ہو یا اس کے بیوی بچے ہوں. شرک کی اقسام میں سب سے بری قسم شرک فی الذات ہے، کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے. اس لیے کہ بیوی ہو یا بیٹا ہو وہ تو ہم نوع میں ہوتے ہیں نا، سیم سپیشیز ہوگی، سیم جنس ہوگی، تو کہیں اولاد پیدا ہوگی. مرد اور عورت دونوں انسان، جینڈر کا فرق ہے، تو انسان کا بچہ تو انسان ہوتا ہے، اور جن کا بچہ جن ہوتا ہے. تو اللہ کا بچہ وہ تو اللہ ہو جائے گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. بالکل اللہ کا ہم پلہ اور مد مقابل بنانا ہے یہ کہہ کر کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے. سفیہ، بے وقوف کا مقل. شططا، حق سے ہٹی ہوئی بات. کیسی غلط بات کی؟ اس لیے کہ جہالت ہی سے تو گمراہی پیدا ہوتی ہے. تو چونکہ بے وقوف تھے، کم عقل تھے، تو انہوں نے ایسی غلط بات کری. اور اب یہ جو ہے ان کی سادگی پتہ چل رہی ہے ان جنوں کی اگلے جملے سے. ان کے یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ان کی سادگی ہے، اپنی گمراہی کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ایک سمجھے ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں، اپنی غلط فہمی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر بھی جھوٹ بولے گا. لوگوں کے تقدس کا، ان کی عظمت کا یقین اور ٹرسٹ ایسا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا کہ اللہ پر بھی جھوٹ کوئی گھڑ سکتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے، یہ ہمارا بھی معاملہ ہے. عوام عام طور پہ سادہ ہوتے ہیں، مذہبی رہنماؤں پر، دین بتانے والوں پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ سوچتے نہیں کہ دین کے معاملے میں بھی کوئی بے ایمانی کر سکتا ہے، کوئی دین کے معاملے میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ دین بتانے والوں کی اتنی عزت کرتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ، بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اور سوچیں کہ کوئی اوپر سے یہ خول چڑھا کر بیٹھا ہے کہ میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، اور ہو اس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنی ہی کسی ذاتی غرض کے لیے کام کر رہا ہو اور دھوکہ دے رہا ہو لوگوں کو سچ کے نام پر. تو کتنا ظلم ہے، کتنی بری بات ہے. شین توتا شطاطا کہا نا، بڑا جھوٹ، بڑا ظلم. اور قرآن جب سنا ان جنہوں نے تو قلعی کھلی دین بتانے والوں کی. پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا بتوں کو تم پوجو. اللہ کے نام پر جھوٹ بولا انہوں نے. تو کہا کہ ہم تو بڑے حیران ہیں، ہم نے تو سوچا بھی کبھی نہیں تھا کیسے بھی اللہ کے نام پہ کوئی جھوٹ بولے گا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. رحق کے معنی ہوتے ہیں زیادتی، گناہ. اب یہی بات ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. دیکھیں وہ بات یہاں تفسیر میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. قرآن میں آ رہی ہے یہ بات.
یہ بتا رہے ہیں کہ جن جتنے سرکش ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انسان بہت ڈرنے لگ گئے ہیں جنوں سے، ایسے ان کو حاوی کر لیا ہے اپنے اعصاب کے اوپر اور اپنے اوپر. اور جب جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مخلوق اشرف المخلوقات، یہ اعلیٰ ترین انسان، یہ ہم سے اتنا ڈر رہے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی سر چڑھ گئے، وہ تو کھل کر کھیلے، خوب شر پھیلایا انہوں نے. عرب کے مشرکین جو تھے ان میں جنات کے متعلق یہ وہم تھا کہ جنات جو ہیں وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، کہ جنات عالم الغیب ہوتے ہیں. کاہن اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کے قبضے میں کوئی جن ہو. اب یہ جن کیا کرتے ہیں اور پہلے بھی کیا کرتے تھے؟ آسمانوں میں چھپ کر بیٹھتے تھے، اور جب فرشتے اللہ کے احکامات لے کر اتر رہے ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ باتیں اچک لیتے تھے بیچ میں سے. ایک آدھ بات سن لی، اس کو ہم کہتے ہیں نا اوور ہیئر کر لینا، اور اس ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کر یہ اپنے کاہنوں کو آ کر بتا دیتے تھے. اس طرح اپنے جال میں پھنسے لوگوں سے یہ کہتے کہ فلاں خطرناک جن تم پر بہت ناراض ہے. یہ کاہن کہا کرتے تھے. لوگوں کو پتا تو تھا نا ان کے پاس کوئی جن ہے، تو لوگوں سے کچھ وصول کرنا ہوتا تھا، کچھ بٹورنا ہوتا تھا، کچھ لوگوں کا مال نکلوانا ہوتا تھا. تو اس طرح ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ فلاں جن تم پہ بہت ناراض ہے، اتنی نظر نیاز کرو، تم یہ قربانی دو، ورنہ تم بڑی آفت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو ڈر کے مارے جو وہمی بزدل لوگ ہوتے تھے وہ ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے. تو وہ یہ پیسے کیا جن کو دیتے تھے؟ جن پیز لیتے ہیں، پیپر کام کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی جیب میں جاتا ہے سارا. ان کی جیب میں پہلے بھی جاتا تھا، آج بھی ان کی جیب میں جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں وہ جو ابھی آپ کو بات بتائی نا، ذرا سنجیدگی سے اس کو سنیں. کوئی آپ کو گھر میں چیز کوئی اثر محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ڈر کے مارے آپ کا تو حال خراب ہو گیا. اب دوڑے بھاگے گئے کسی عالم کے پاس اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی عامل نے یہ کہا ہو کہ تم پہ ذرا ہلکا پھلکا سا ایسی بس جادو ہے؟ کبھی سنا؟ کبھی نہیں سنا. ہمیشہ یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ سخت جادو ہو گیا، سخت جادو، کوئی ہلکا پھلکا نہیں. اس لیے کہ جتنا سخت جادو کو کہیں گے اتنا انسان اپنی جیب ہلکی کرنے پر راضی ہوگا. اور اگر کہا کہ ایسی چلو ہلکا پھلکا جادو ہے، ایسے کوئی نظر وزر کوئی زکام شکام ٹائپ چیز ہے، تو کوئی پیسے بھی نہیں دے گا. تو جتنا ڈرائیں گے اتنے پیسے نکلیں گے جیبوں سے، اتنا وہ ان کو دیں گے اور اتنا ان کو فائدہ ہوگا. سیدھی سیدھی بات ہے. تو کیوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں ہم دوسروں کے ہاتھوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے گھر میں سب کچھ علاج ہمیں بتا دیا، تو کیوں جا کے ہم کسی کو ناحق اس طرح اپنا حلال کا کمایا ہوا پیسہ دیتے ہیں، اور ہم شرک میں بھی بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ نیا نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا. ایسے وہ ڈرا ڈرا کر ان سے پیسے وصول کرتے تھے، اور لوگ جنوں کے ڈر سے ان کی بات سن لیتے تھے. ایک اور وہم، ایک اور سپرسٹیشن ان کے ہاں پایا جاتا تھا عربوں کے ہاں، وہ یہ تھا کہ ہر وادی، ہر پہاڑ کسی خاص جن کے قبضے میں ہے. اگر کسی وادی میں رات گزارنے کی ضرورت پیش آتی تو کہتے انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، میں پناہ لیتا ہوں اس وادی کے جنات کے سردار کی. تو آپ سوچیں نا کہ جن کتنا اترائے ہوں گے. گھر کے نوکر کو ملکہ بنا کر بٹھا دیں تو کیا حال ہوگا. تو یہ انہوں نے کیا، بجائے کہ جن ان سے ڈرتے یہ جنوں سے ڈرنے لگے. اب آپ ذرا بتائیے اپنا حال. جنوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں. آپ کوئی کہے کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے بیکٹیریا سے، میں تو جان نکلتی ہے بیکٹیریا سے، تو ڈرتے رہیں، پھر آپ کو تو ہلنا جلنا مشکل ہوگا. تو یہ اتنا ڈریں گے تو پھر بتائیں ہم کا اپنے نروز خراب کرتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں ہارر موویز، اور اس کے بعد پھر خوب ڈرتے ہیں بیٹھ کے، خود ہی اپنی جان مصیبت میں ڈالتے ہیں. نہ دیکھا کریں. میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہی ہوں، نہ بچوں کو دکھانے پہ انکریج کیجیے، نہ خود آپ دیکھیں. بلا وجہ ڈرتا ہے انسان. کچن میں پانی پینے نہیں جائیں گے، کیوں؟ اندھیرا ہے. تو روشنی میں بھی کچن وہی تھا، اندھیرے میں کچن وہی ہے. اب کیا ہو گیا؟ پکچر نے فرق ڈال دیا. ناول پڑھی، خوب ڈرے خوب ڈرے خوب ڈرے، ذرا سا بستر ہلا تو بس لگا کہ ایگزورسسٹ والا ہی کوئی سین ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرے نا، اس کا تو خوف ہی کوئی نہیں. اور فضول بیکار چیزوں سے فینٹم فیئرز پالے ہوئے ہیں سارے زندگی کے اندر. یہ بچوں کو بالکل نہیں دکھانی چاہیے ہارر موویز. نہ ہارر ناولز پڑھنے پر ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. فضول شخصیت ان کی مسخ کرنا ہے، بلا وجہ نفسیات پہ زور پڑتا ہے ان کی،
اور ڈرنے والی چیزوں سے تو ڈرتے نہیں.